علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ فقہ السورہ کے عنوان سے منعقد ہونے والے سلسلے کی پچھلی کڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا تذکرہ ہوا تھا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی۔ صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ ان کی یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ تو یہ اولاد کی ترتیب ہے۔ پہلے قاسم ہے اور بعد میں عبداللہ ہے۔ قاسم کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دو لڑکے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ عبداللہ کی جو ولادت ہے وہ بعثت سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بعثت کے بعد ہوئی ہے، یعنی نبوت کے زمانے میں ولادت ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے، لیکن صحیح ترتیب اور راجح ترتیب یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو قاسم کا بھی انتقال ہو گیا پہلے ہی بچپن میں، اور عبداللہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ دونوں لڑکے جب فوت ہو گئے نرینا، تو ابو العاص بن وائل نے کہا کہ دیکھو محمد کی کوئی اولاد نہیں رہ گئی نرینا، تو وہ کیا ابتر ہے، یعنی دم بریدہ، دم کٹا ہے، اس کی نسل وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں طعن سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ اتاری ہے، آپ کو معلوم ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اب علماء نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ مذکر اولاد کوئی بھی باحیات کیوں نہیں رہی؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ اولاد نرینہ کا رہنا یہ بعد میں بہت سارے لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بن سکتا تھا۔ کس طرح؟ تو کچھ لوگ ایسے سکتے تھے جو ان کے لیے نبوت کے دعوے دار ہو جائے، تو اس طرح سے کچھ لوگوں کی آزمائش اس ذریعے سے ہو جاتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں رکھا تاکہ یہ فتنہ کھڑا ہی نہ ہو اور اس آزمائش سے امت کو گزرنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن آپ کو 2 بیٹے دیے، کیوں دیے؟ دے کر لے لیا، پھر تو دیا اس لیے کہ ہر انسان کی فطری طور پر خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مذکر اولاد ملے، تو یہ جو خواہش ہے نا فطری، اس فطری خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے، اور پھر تاکہ اس کو بھی نقص کا ذریعہ لوگ نہ بنائیں، تنقیص کا، اور یہ نہیں کہ مرد ہونے کے اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی تھی اس لیے اولاد نرینہ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر لے لیا۔ تو لینے میں ایک حکمت تو آپ کے سامنے آ گئی بات کہ نبوت کے پہ نہ ہو بعد میں، اس لیے اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری باتیں بھی علماء نے کہی ہے، تو ایک بات یہ کہی گئی کہ تاکہ لوگوں کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہو۔ کن لوگوں کے لیے؟ تو ان لوگوں کے لیے جن کو لڑکے نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کو لڑکے ہوں لیکن لڑکے باقی نہ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان کے لیے تسلی اور اسوے کا سامان موجود ہے۔ اور یہ بھی بات کہی گئی کہ اس میں ابتلا اور آزمائش بھی ہے، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ کو باقی نہیں رکھا گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، تو 4 بیٹیاں ہیں، چاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کو پایا ہے۔ زینب بڑی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، بچہ بھی ہوا جو وفات پا گیا، اور 2 بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم، تو ابو العاص بن ربیع زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آئی ہیں، رقیہ پہلے اور پھر ام کلثوم۔ ان تینوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ تو زندگی میں ساری اولاد وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف ایک بیٹی رہی سیدہ فاطمہ جو وفات پا گئی کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد۔ تو یہ اولاد سے متعلق تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہے، مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا، 35واں یعنی 35 سال کے تھے آپ، کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ از سر نو تعمیر کریں، نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، اب مجبوری پیش آ گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ تو جو غلط مال ہے، حرام مال مختصر لفظوں میں، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا، یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ تو شدید جاہلیت میں مبتلا ہونے کے باوجود
اتنا ان کو معلوم ہے کہ حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے، اور حرام کی ایک بدترین شکل ہے جس کو سود کہتے ہیں، تو سود کی برائی بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اب حالات بدل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح سود تو تم تک پہنچے گی، دھواں ہی صحیح لیکن لگے گا۔ تو حالات کچھ ایسے بن رہے کہ وہ قباحت جو جاہلی لوگوں کو بھی معلوم تھی اب ہمارے ذہنوں سے بھی ایسا ایسا مٹنے لگ گئی ہے، مختلف عناوین سے۔ اللہ سے ہم کو عافیت مانگنی چاہیے اس قسم کی مصیبتوں سے۔ کہتے ہیں کہ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، تو فیصلہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کریں گے اور صحیح مال کا استعمال کریں گے اس سلسلے میں، لیکن اب وہ جو عمارت ہے نا اس کو ڈھانا شروع کریں گے، اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تو ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک شخص ڈھانے آیا تھا نا خانہ کعبہ کو، تو اس کا حشر دیکھ لیا تھا ان لوگوں نے، تو اب وہ ڈر ستا رہا کہ کہیں ہم نے یہ کام شروع کیا نا ڈھانے کا تو ہم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے، تو اس لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ لوگوں سے پوچھا اس نے کہ یہ جو ڈھانا ہے نا اس سے مراد اصلاح ہے یا غلط کرنا ہے، کیا مقصد ہے؟ غلط کوئی مقصد تو نہیں ہے نا ہمارا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو مقصد اصلاح ہی ہے، تو کہا کہ ان اللہ لا یہلک المصلحین، اللہ اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر ڈھانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک پوری رات گزر گئی اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تک کوئی بلا نازل نہیں ہوئی ہے ولید بن مغیرہ پر، تب پھر سارے کے سارے پھر پڑے اور خانہ کعبہ کو انہوں نے ڈھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد تک سب نے مل کر گرا ڈالا، اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا، اتنا حصہ یہ قبیلہ تعمیر کرے گا، اتنا حصہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا۔ اشراف یعنی قبیلے کے بڑے لوگ اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے، جمع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے، پتھر تو ڈھونے کے درمیان کا ایک قصہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو تیبند ہے نا تمہارا اسے کھول لو، سو کندھے پر رکھ لو، پتھر اور کندھے کے بیچ میں وہ حائل ہے جائے، تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے کہنے پر کر تو لیا ایسا، لیکن شدت حیا کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، شدت حیا کی وجہ سے بے ہوش ہو کر یہ اس بات کی تاب نہیں لا سکے کہ برہنہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھے، بے ہوش ہو کر لوگوں نے تہبند مار دیا آپ کے کہنے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا، باقوم نام تھا جس معمار مطلب بنانے والا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے یعنی نارتھ کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی۔ 6 ہاتھ چھوڑ دیا گیا اور چھوڑنے کے بعد تھوڑی ایک چھوٹی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، علامت کے طور پر۔ اسی حصے کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ تو حتیم اب بھی وہ حصہ ہے، آپ چھوٹی سی ایک دیوار دیکھ سکتے ہیں جس کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہے، تو یہ حتیم کا حصہ، اور اصل میں کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن کیا کہیں گے اسباب کم پڑ جانے کی وجہ سے اس حصے کو شامل نہیں کر پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موقع پر کہا کہ اگر تمہاری قوم ابھی نئی مسلمان نہیں ہوتی تھی نا تو میں
خانہ کعبہ کو اس کی اصلی بنیادوں پر کر دیتا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا نا تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، فتنے میں. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری نے کتاب العلم میں اس کو نقل کیا ہے. یعنی کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہو، کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر وہ فرض اور ضروری نہیں ہو کہ جس سے لوگوں کے معاملات جڑے ہوا، تو اس کو چھوڑا جا سکتا کسی مصلحت کی بنیاد پر. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ کام کرنا ہو تو پہلے جو زیادہ اہم ہو نا اس کو ترجیح دیں گے، پھر اس کے بعد اور مفسدہ ایک طرف ہو، یعنی برائی ہو، فساد ہو، اور دوسری طرف مصلحت ہو تو مفسدہ کو ٹالیں گے اور مصلحت کو ترجیح دیں گے. تو مفسدہ کیا ہے؟ یہاں لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے کہ ہر مسئلے میں یہ تو مخالفتی پر تلا ہوا ہے نا، کیا کیا کرتا رہتا. تو اس طرح سے دین کے حوالے سے آزمائش میں پڑیں گے. مصلحت کیا کہ یہ دین پر قائم رہے، ان کو مضبوطی ملے. تو مصلحت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کو قریش کی بنیاد پر ہی رہنے دیا، ورنہ اصل بنیاد کیا ہے؟ حتیم تک ہے، حتیم تک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا. کہہ رہے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو معاملات عام ہیں، عام، تو ان کے سلسلے میں بھی اگر ضرورت محسوس ہو تو گھر والوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. گھر والی سے کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ بیوی ہے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو گفتگو جیسے عام معاملات میں بھی گفتگو کر سکتے اگر کوئی مضرت کی بات نہیں ہو تو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا نا، جیسا چھوڑ دیا نا صحابہ کرام نے ویسے ہی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ تو جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا معاملہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ جب دیوار حجر اسود تک اڑ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے. دیوار حجر اسود تک اڑ گئی، اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا، فٹ کرنا ہے. تو اب اس مسئلے پہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون رکھے. ہر قبیلے کا سردار کیا کہہ رہا؟ ہم رکھیں گے. تو دو قبائل ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے باقاعدہ پیالے میں خون منگوایا اور اس پیالے میں کیا ہے؟ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جان دے دیں گے لیکن اس شرف سے محرومی قبول نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ تو اب یہ جھگڑا چلتا رہا. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، خون خرابہ لڑنے کی بات ہو جاتی تھی. لیکن ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی نے، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے اور قریش میں اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھے، سب سے زیادہ عمر والے تھے. تو ابو امیہ نے ایک بات کہہ کے معاملے کو ذرا حل کر دیا. کیا ہے؟ کہا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے، جج مان لیں گے. ابھی اس وقت مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے آئے گا نا اس کو کہہ دیں گے کہ تو ہی فیصلہ کر، تو جو فیصلہ سنائے گا نا ہم اس کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی، مان لی یہ بات. اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش نے دیکھتے ہی کہا، کیا کہا؟ ھذا الامین رضینا ھذا محمد. یہ امین ہے، ہم تو اس کے فیصلے پر راضی ہے ہی. اور کیا ہے؟ یہ محمد ہے. یہ کیا ہے؟ محمد ہے. تو محمد کو لوگ پہچان رہے تھے، پہچانتے تھے محمد کو. اب یہ پہچان کیسے قائم ہوگی؟ تو تھوڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے گفتگو کریں گے کہ اس پر نوٹس لکھے علماء نے. کیا لکھا؟ سو اچھے نیک بزرگ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے سلسلے میں ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو دنیا سے، معاملات دنیا سے، لوگوں سے کوئی سروکار اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، الگ تھلگ.
تو جو سب سے زیادہ الگ تھلگ ہو وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا بزرگ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ تھے، لیکن اس بزرگ کا معاملہ کیا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ تو اب لوگ کیا کہہ رہے حد الامین رضینا، یہ امانت دار ہے، ہم اس سے راضی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے کٹے ہوتے، لوگوں کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا اور لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے، تو پھر یہ امین ہے یہ غیر امین ہے کیسے پتا چلتا؟ کچھ اور کہتے تھے، ہے نا؟ یہ صادق ہے کیسے پتا چلتا؟ کچھ اور کہتے تھے۔ تو یہ جو لقب مل رہا نا لوگوں کی طرف سے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزلت پسندی ویسی اختیار نہیں کر لی جیسے ہی راہب قسم کے لوگ کر لیتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو اپنے سے مطلب ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ اور لکھنے والے نے لکھا کہ اگر یہ عزلت پسندی اچھی چیز نہیں تھی، اس طرح کی مطلب کہ لوگوں سے میل جول اور اختلاط بھی رکھنا ہے، باوجود کہ اس پر غور کیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، باوجود کہ سماج اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ بروں کی ہے، اس کے باوجود آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میل جول ہے، لوگوں سے معاملات ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اگر یہ برا ہوتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ عزلت پسندی صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر رکھا جاتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح بہت ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا گیا نا، انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو لوگوں سے میل جول رکھیں گے، ان کے معاملات میں شریک ہوں گے نا، تب آپ کا کردار طے ہوگا کہ آپ کیا ہے نا؟ لوگوں میدان میں ہے ہی نا، تو پھر کردار کیسے طے ہوگا کہ آپ کون ہے؟ تو داعی کو اپنا کردار پیش کرنا ہے میدان عمل میں رہ کر، اور یہ کردار کون سا ہونا چاہیے؟ تو یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو، محمد هذا الامین صادق ہے نا، ما جربنا علیک الا صدقہ۔ تو یہ ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے آپ کے سلسلے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے، تو لوگوں کے ساتھ بھی رہنا اور اپنا اچھا کردار بھی پیش کرنا، تب بات رکھیں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کے، ہے نا؟ اور پھر وہ عملی طور پر کریں گے وہ جو کر کے بتایا جائے گا داعی کی طرف سے، ورنہ کہنے کی باتیں تو بہت ہے اور کہنے والے بہت سارے، پریکٹیکل میں کر کے دکھانے والا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طور پر تیار کیا، ٹھیک ہے؟ آتے ہوئے راضی ہو گئے، کہا کہ ہم اس کو حکم مانتے ہیں، اور پھر ہم کو معلوم ہے آگے کا قصہ کہ جب فیصلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تو اس پر بھی راضی، پہلے بھی راضی بعد میں بھی راضی، اور جو فیصلہ سنایا نا تو وہ معمولی قسم کا فیصلہ نہیں تھا، بات ختم کر رہا ہوں میں، وہ معمولی قسم کا، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے، چادر لاؤ اس میں رکھ دو، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک حصے کو پکڑ لے اور اپنی جگہ پر وہ چلا جائے، پتھر، تو اس میں کون سی بڑی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی بڑی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن اس عقل مندی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ان الفاظ پر غور کر لینا چاہیے کہ 4-5 دن تک جھگڑا کرتے رہے لوگ، سمجھ رہے؟ 4-5 دن تک، تو اگر عقل مندی کی بات نہیں تھی تو پھر 4-5 دن تک کیوں جھگڑا کرتے رہے؟ تو یہ عقل مندی کہاں نکلی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس عقل مندی کے ذریعے سے ایک اعلان کر دیا گیا، اعلان، وہ اعلان کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم سمجھیں گے اس کو۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم الإنسان ما لم يعلم